الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور معزز خواتین، گزشتہ بھی یہ بات بتائی گئی کہ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ بڑا احسان ہے کہ اس خالق اور مالک نے ہم کو رمضان کے 2 عشرے اطمینان سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جن لوگوں نے عبادتیں کی، تلاوتیں کی، رحمت اور مغفرت کا عشرہ پایا، اللہ ان سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اور اب چونکہ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بات بتائی گئی کہ تیسرا عشرہ چونکہ اعتکاف کا عشرہ ہوتا ہے، اور اعتکاف کے مقاصد میں یہ بات گزشتہ بتائی گئی کہ مقاصد روزے کی تکمیل ہوتی ہے، اللہ کا ڈر، تقوی، اللہ کا تقرب، اور اعتکاف کا ایک سب سے بڑا مقصد حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی تلاش ہوتی ہے۔ جو لوگ اور جو ہماری مائیں بہنیں اعتکاف میں بیٹھی ہے، وہ بڑے قابل مبارک ہے کہ وہ کھائے گے، سوئے گے، پیے گے، اپنی طبعی ضرورتیں پوری کرے گے، تب بھی وہ عبادت میں ہی رہے گے۔ اور جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھے، ان کے سلسلے میں بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ وہ آخری عشرے کو مغرب کی نماز کے بعد سے ہی وصول کرنا شروع کرے، ورنہ ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے تراویح کے بعد عبادتیں کرے گے، اور اسے 10 بجے گے، 10:30 بجے گے، 11 بجے گے، پھر سستی آئے گی اور پھر عبادت میں لگتے۔ حالانکہ آخری عشرے میں مغرب کی نماز کے بعد سے ہی ہم عبادت، تلاوت، دعوت، اور ہو سکے تو صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ کا اہتمام کرے، اور ان راتوں میں تو کچھ نہ کچھ عبادت ہم ضرور کرے تراویح کے علاوہ۔ اللہ کا شکر ہے ہم تراویح پڑھ لیتے، لیکن اگر کسی قرآن پاک نہیں آتا ہے تو کم سے کم سورہ اخلاص بار بار پڑھتا رہے، درود شریف بار بار پڑھتا رہے، استغفار کرتا رہے، پہلے صلاۃ التوبہ پڑھے، پھر صلاۃ الحاجہ پڑھے، اپنے مسائل کے حل کے لیے شکرانے کی نماز پڑھے کہ اس خالق اور مالک نے ہم کو یہ رمضان بھی عطا فرمایا ہے۔ اور چونکہ گزشتہ جمعوں میں بھی یہ بات بتائی گئی تھی، بہت سارے مسائل زکوٰۃ کے، اعتکاف کے، رمضان کے روزوں کے، اب چونکہ یہ آخری عشرے میں بہت سارے لوگ صدقۃ الفطر کے اعتبار سے بھی مسائل سامنے رکھتے، اس لیے اس سلسلے میں چند چیزیں ہم دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلے یہ سوچے اور یہ سمجھے کہ زکوٰۃ الگ ہے، صدقۃ الفطر الگ ہے۔ زکوٰۃ یہ مال کی زکوٰۃ ہے، اور صدقۃ الفطر روزے کی زکوٰۃ ہے، رمضان کی زکوٰۃ ہے، بدن کی زکوٰۃ ہے۔ جو ہم زکوٰۃ نکالے یا نکال رہے ہیں وہ مال کی زکوٰۃ ہے، اور جو صدقۃ الفطر ہوتا ہے وہ روزے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ رمضان کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ ہمارے بدن کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سن 2 ہجری میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 28ویں روزے کو مدینہ منورہ میں تشریف آنے کے دوسرے سال 28ویں روزے کو صحابہ کرام کو جمع کر کے صدقۃ الفطر کا حکم دیا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ صدقۃ الفطر واجب ہے ہر مسلمان مرد عورت کے لیے جو صاحب نصاب ہو۔ چھوٹے بچے ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو صاحب نصاب، زکوٰۃ کے نکالنے میں
اور صدقۃ الفطر کے نکالنے میں دو فرق ہے. یہ دھیان سے سنیں. صدقۃ الفطر نکالنے کے لیے جو صاحب نصاب ہوتا ہے آدمی، اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے مال پر. حولان حول جس کو کہتے، اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے. ایک آدمی عید کے دن صبح صادق کے وقت، چونکہ صدقۃ الفطر کا وقت صبح صادق ہے، عید کا دن، جیسے سحر کا ختم وقت رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، عید الفطر کے دن سحر کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس وقت صدقۃ الفطر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو اس وقت میں جو صاحب نصاب ہوگا، جیسے اس سے پہلے بات بتائی گئی، 612 گرام اور 35 ملی گرام کا جو مالک ہوگا، جس پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، اس پر صدقۃ الفطر نکالنا بھی فرض ہے. لیکن دو فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے صاحب نصاب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. ایک آدمی 29ویں روزے کو اگر اتنے پیسے کا مالک ہو گیا، 30ویں روزے کو یا پھر عید الفطر کے صبح صادق سے پہلے کوئی اگر صاحب نصاب ہو گیا تو اس کو بھی صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے. اور دوسرا فرق زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں یہ ہے کہ زکوٰۃ میں اپنی جو حوائج اصلیہ ہے، ضروری سامان، اس کے علاوہ مال نامی ہونا ضروری ہے، یعنی بڑھنے والا مال، سامان تجارت وغیرہ. لیکن صدقۃ الفطر نکالنے کے لیے بڑھنے والا مال ہونا ضروری نہیں ہے. اس کی جیسے ایک مثال، ایک آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں رہتا ہے، دوسرے مکان اس نے کرائے پر دیے. اب زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس دوسرے مکان پر زکوٰۃ نہیں نکلے گی، کیونکہ اس سے کرایہ لیا جاتا ہے، اسے بیچنے کی نیت سے اس نے نہیں خریدا. لیکن صدقۃ الفطر میں وہ مکان اس کی ضرورت سے زائد ہے. اب دیکھا جائے گا یہ 26,000 کا مکان ہے یا نہیں ہے، یا اس کی مالیت، اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر آ جائے گا. سے یہ دو فرق ہے. صدقۃ الفطر کے صاحب نصاب ہونے کے لیے مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اور جو ہمارے ضرورت سے زائد سامان ہے اگرچہ وہ تجارت کے لیے نہیں ہے تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا. اور اس کا وقت ہے جیسا ابھی بتایا گیا کہ صدقۃ الفطر واجب کب ہوتا ہے، یہ صبح صادق کے وقت ہر مسلمان مرد، عورت، چھوٹے بچے، بیوی، جو بھی صاحب نصاب ہوگے اس کے اوپر صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 وجہ بیان کی کہ صدقۃ الفطر کیوں واجب کیا گیا. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرۃ للصیام وطعمۃ للمساکین. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو صدقۃ الفطر نکالا جاتا اس کے 2 مقصد. پہلا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو روزے میں ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، عموماً آدمی کھانے سے رک جاتا ہے، پینے سے رک جاتا ہے، ازدواجی تعلقات کو قائم کرنے سے رک جاتا ہے، لیکن جو حقیقی روزہ ہے، آنکھ کا روزہ، دل کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، آنکھ غلط جگہ نہ اٹھے، کان غلط بات نہ سنے، دل غلط بات نہ سوچے، دماغ غلط بات کا پلان نہ بنائے، پاؤں غلط چیزوں کی طرف نہ اٹھے، یہ جو ان پر بھی روزہ ہوتا. عموماً رمضان کے مہینے میں آدمی زبان سے غیبت کر ہی لیتا، غلط دیکھ ہی لیتا، مرد ہو یا عورتیں سب سے یہ بات ہوتی. تو یہ جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے روزے میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی اللہ اسے معاف کر دیتے. طہرۃ للصیام. اور دوسرا مقصد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ طعمۃ للمساکین، کہ تم عید کی خوشیاں منا رہے ہو، تمہارے گھر میں عید کی خوشیاں ہو رہی ہے، تو امت میں کوئی غریب ایسا نہ رہے کہ اس دن وہ خوشیاں نہ دیکھے.
بلکہ وہ بھی خوشیاں دیکھے، اس کے گھر میں بھی خوشیاں ہو، تو تمہارے صدقۃ الفطر نکالنے کی وجہ سے جس طرح تمہارے گھر میں خوشیاں ہو رہی ہے، غریب کے گھر میں بھی چولہا جلے گا، اس کے گھر میں بھی خوشی آئے گی، وہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کر لے گا۔ اور مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ نے ایک اور وجہ یہ بیان کی کہ صدقۃ الفطر خوشی سے نکالنے والے کو سکرات الموت سے اللہ محفوظ رکھتے ہیں۔ سکرات الموت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب روح قبض کی جاتی ہے، ہمیں تو ایسا لگتا ہے، دعا کرے اللہ رب العزت جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہو، اطمینان سے ہماری روح نکالی جائے، ورنہ روح جس کی نکالی جاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے زندہ بکری کی کھال کھینچی جا رہی ہے۔ مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی خوشی کے ساتھ صدقۃ الفطر نکالتا ہے، یا جو عورت خوشی کے ساتھ صدقۃ الفطر نکالتی ہے، اللہ سکرات الموت سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ فوائد ہے، یہ مقاصد ہے صدقۃ الفطر کے نکالنے کے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے بچے تو، اور کب ایک اگر بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہے تو صاحب نصاب ماں باپ کے لیے اس کا بھی صدقۃ الفطر نکالنا ضروری ہے۔ ایک غیر مسلم اگر اسے اسلام کی توفیق مل گئی عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے تو اسے بھی صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، نکال دیے تو اچھا ہے لیکن ذمہ بطور وجوب نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ جیسے آخری عشرے میں بھی صدقۃ الفطر نکال دے تو یہ جائز ہے۔ اور بعض روایتوں میں جیسے غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ عید سے 2 دن پہلے سے ہی نکالنا شروع کر دیتے تاکہ جب یہ نکالے گے صدقۃ الفطر تو یہ عید کی تیاری کرنے میں ان کے لیے آسانی ہوگی، ورنہ تو واجب یہی ہے، واجب یہ ہے کہ وہ عیدگاہ جانے سے پہلے نکالے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من اداها قبل الصلاة فهي صدقۃ الفطر، جو عید کی نماز سے جانے سے پہلے نکالے وہ صدقۃ الفطر ہے۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، اگر عید کی نماز کے بعد نکالے تو گرچہ ادا ہو جائے گا کیونکہ واجبات موسعہ میں سے جب بھی نکالے گے واجب ہی رہے گا، قضا نہیں ہوگا، ادا تو ہو جائے گا لیکن تاخیر کی وجہ سے اس کو گناہ ہوگا۔ اس لیے ہم اس کی فکر کریں کہ عید کی نماز سے پہلے ادا ہو جائے، اور کوئی اگر آخری عشرے میں نکالنا چاہے تو بھی وہ نکال سکتا ہے۔ اب نکالے گے کون سی وہ چیزیں جن کے ذریعے سے صدقۃ الفطر نکالنا ہے؟ عموماً 3 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ایک گیہوں، اور پھر اس کے بعد کھجور اور کشمش، جو کا چونکہ ہمارے زمانے میں ایک عام رواج نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً لوگ کھجور سے ہی، اللہ کے نبی بھی اور صحابہ بھی کھجور سے ہی صدقۃ الفطر نکالتے تھے۔ اجود الاصناف ہے کھجور، ان سارے قسموں میں سب سے بہتر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی سے نکالتے تھے، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں عموماً صحابہ یا تو کشمش سے نکالتے تھے یا کھجور سے نکالتے تھے۔ جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا، تو ملک شام وغیرہ سے پھر گیہوں آنا جب شروع ہوئے تو پھر گیہوں سے نکالا جانے لگا عملی طور پہ، ورنہ عموماً اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ جو نکالتے تو کس سے نکالتے تھے؟ کھجور سے۔ اس لیے 3 طرح کے قسمیں ہو گئی اس میں نکالنے کے لیے، اور چونکہ دنیا میں بھی 3 طرح کے مسلمان ہیں، ایک مالدار، ایک متوسط درجے کا، اور ایک غریب۔ غریب سے مراد جس پر صدقۃ الفطر نکالنا واجب تو ہے لیکن اس کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، تو یہ 3 کیٹیگری کے اعتبار سے نکالے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے
تو کشمش کا اعتبار کرے 3.5 کلو کشمش فی فرد، ایک فرد کے اعتبار سے، چاہے بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، کتنا 3.5 کلو کشمش، جس کا ہمارے زمانے میں اگر قیمت کے اعتبار سے اگر دے گے تو 950 سے 1000 روپیہ ہوتا ہے، 3.5 کلو کشمش۔ اور اگر اتنا مال نہیں ہے، متوسط درجے کے ہم ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کھجور سے نکالے، 650 سے 700 روپے کی کھجور ہوتی ہے ہمارے زمانے میں، 3.5 کلو کھجور کا ریٹ، درمیانی کھجور، ورنہ اعلیٰ کھجور بھی ہم نکال سکتے، 3.5 کلو۔ اور اگر کوئی صاحب نصاب ہے، اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے لیکن پیسہ زیادہ نہیں ہے، تو پھر وہ گیہوں کے اعتبار سے نکالے، 2.25 کلو گیہوں، جس کی ہمارے زمانے میں عموماً قیمت 45 روپے سے 50 روپے تک ہوتی ہے، 50 روپے موٹا حساب پکڑ لیا جائے۔ ہم جو کھاتے ہیں وہ دوسروں کو بھی دے سکتے، تو یہ صدقۃ الفطر میں دیا جاتا ہے کہ اگر ہم جو سے نکالے یا کشمش سے نکالے یا کھجور سے نکالے، 3.5 کلو نکالنا ہے یا ان کی قیمت نکالنا ہے، اور اگر گیہوں کے اعتبار سے نکالے تو 2.25 کلو نکالنا ہے یا اس کی قیمت نکالنا ہے۔ اور فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس کی رقم دے تو اور اچھا ہے، لِأَنَّهَا أَسْرَعُ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْفَقِيرِ، کہ رقم اگر دے گے تو محتاج ضرورت مند کی ضرورت کیا ہے وہ محتاج کو پتا ہے، تو وہ اس پیسے سے اپنی ضرورت پوری کرے گا۔ لیکن اگر اناج نہیں ہے، مارکیٹ میں اناج ہی نہیں ہے، تو اس موقع پر پھر اناج بھی دینا بہتر ہے۔ بہت سے لوگ چاول کا پوچھتے ہیں، تو یہ چاول کا مسئلہ یہ سمجھے کہ گیہوں پر یہ نہیں ہوگا کہ 2.25 کلو چاول لیے جائیں گے، بلکہ 2.25 کلو کی قیمت نکالی جائے گی۔ جیسے 50 روپے 2.25 کلو کی گیہوں کی قیمت ہو رہی، تو 50 روپے کے چاول لیے جائیں گے، اب وہ 1 کلو ہو، 2 کلو ہو، 5 کلو ہو، گیہوں کی ریٹ نکال کر چاول کا حساب لگایا جائے گا۔ ہم خوشی سے نکالے۔ اور اسی طریقے سے دینا کن کو ہے، تو دینے کے معاملے میں بھی یہ تو سب کو پتا ہے، جن کو زکوٰۃ دینا ہے اور ان کو صدقۃ الفطر دینا ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یہ گنجائش ہے کہ صدقۃ الفطر غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے کہ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو صدقۃ الفطر نہ دے، تو اس کی ایک شکل جو کہ ہمارے زمانے میں معاشرے میں غیر مسلم بھی ہمارے دروازوں پر مانگنے کے لیے آتے ہیں تو فطرہ کہتے ہیں، تو اس کی بہتر شکل یہ ہے کہ ہمارے جان مال کا الگ سے کوئی تھوڑا سا گیہوں وغیرہ نکال کر رکھ دے، اگر وہ غیر مسلم آ جائے تو وہ اس میں سے تھوڑے تھوڑے گیہوں ان کو دے دے، لیکن اوریجنل جو ہمارا صدقۃ الفطر ہے وہ مسلمان محتاج کو ہی دے۔ ہم کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ، تو اس کو ابھی آخری عشرے سے بھی دے سکتے ہیں، اور واجب تو صبح سے عید الفطر کی صبح صادق کے وقت سے واجب ہوتا ہے، نماز عیدگاہ جانے سے پہلے پہلے، چونکہ اب تو عیدگاہ دعا کرے کہ عیدگاہ جانا اللہ نصیب کرے، اگر نہیں ہے تو چونکہ جہاں پر بھی عید کی نماز ہو رہی ہے، عید کی نماز سے پہلے پہلے یہ نکالنا واجب ہے، اور ہم اس کے فوائد سامنے رکھے اور خوشی سے نکالے، اپنے گھر کے افراد گن لے، میرے گھر میں کتنے افراد ہیں، اور اگر اللہ نے مال لیا ہے کشمش کے اعتبار سے نکالے، اور متوسط درجے کے کھجور کے اعتبار سے نکالے، کم درجے کے صرف صاحب نصاب ہے، پیسہ زیادہ نہیں ہے تو گیہوں کے اعتبار سے نکالے، اور یہ مقاصد سامنے رکھے کہ میرے روزے میں کمی کوتاہی ہوگی، اللہ اس کے ذریعے سے پوری کرے گا، غریب کا گھر میں چولہا جلے گا، اس کی ضرورت پوری ہوگی، سکرات الموت سے اللہ حفاظت کرے گے، قبر کی تنگی سے اللہ محفوظ کرے گے اس کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چونکہ یہ اخیری عشرہ ہے، اس لیے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اخیری عشرے کی راتوں کو ہم وصول کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔